اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی، سوال کا جواب دیا تھا کہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 4977 پہ پھر اس میں کچھ تشنگی رہ گئی، تو میں نے کہا کچھ اس کے بارے میں اور بتاؤں۔ جب اس طرح کی روایات آپ کے سامنے آتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے جب رسول اللہ سے سنا کہ یہ مجھ پر الگ سے نازل ہوئی تھی اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو میں یہ بات کو مانتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم عقل کا استعمال کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر عقل کام نہیں کرتی تو قرآن میں چیک کر لیجئے، تھوڑا وقت لگانا پڑے گا۔ اتنا وقت بھی نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے، اور عقل استعمال کرنے کی پریکٹس نہیں ہے آپ کو، وہ بھی اسلام کے معاملے میں، تو آپ کم سے کم نماز تو پڑھتے ہوں گے، فرض ہی پڑھتے ہوں گے، 5 وقت نہیں کم سے کم 1 وقت پڑھتے ہوں گے۔ اس میں 2 رکعتوں میں کم سے کم شروع میں آپ کو، حالانکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کی لائن جب آئے گی تو اس طرف توجہ لے جائیے کہ اے اللہ، آج حدیث نمبر روایت نمبر 4977 صحیح بخاری کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے قرآن میں موعظتین بھیجا تھا یا یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے؟ تو پھر قرآن میں جو لفظ لکھا ہوا ہے، جو لائن لکھی ہوئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، قرآن کا قانون بدلتا نہیں ہے، قرآن کے لفظ بڑے آسان ہیں، قرآن کے ہر لفظ کا ایک ہی معنی ہے، تو پھر یہ میں کیسے مانوں کہ اتنی بڑی بڑی 2 صورتیں جس پہ قرآن کا جو ہے قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، آخری پارے کی 2 آخری صورتیں ہیں جسے موعظتین کہتے ہیں، یعنی 2 حفاظت والی صورتیں، جس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، سیکیورٹی میں آنا چاہتے ہیں، اور یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے ایسے کہا تھا عبداللہ ابن کعب اور ان کو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن میں کیسے شامل ہو گئی؟ یعنی اب قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو غیر مکمل ماننے کے لیے، قرآن کو جھوٹی سمجھانے کے لیے کیا کیا کریں گے آپ لوگ، کیا کیا کریں گے اور کب تک چھاپیں گے اس طرح؟ کیونکہ ہر امام نے اپنی کتاب لکھواتے وقت، لکھتے وقت جو بھی کہا تھا وہ بھی پرنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ کم سے کم وہ پہلا صفحہ پھاڑ دیجئے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بات اگر قرآن سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، پانی میں پھینک دو، آگ لگا دو، جوتوں سے کھندل دو، کیا کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں بھائی، اسے رد کر دو، پھینک دو، پھاڑ دو، تو پھر پھاڑ کیوں نہیں دیتے اس طرح کے الفاظ؟ اب وہ بیچارے امام بخاری پہ، جس کا تو آپ لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا، کبھی پڑھتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی مولوی گھر میں پڑھتا ہے، اس کو ٹائم پاس کرنا ہے جمعے کے خطبے میں امام کو، تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے یا پھر اس طرح۔ تو یہ قرآن کے خلاف کب تک کارروائی چلتی رہے گی؟ اب چونکہ ہم قرآن پہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، بخاری اللہ کا پیغام تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بہترین بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ 2-3 جگہ پہ قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے، حدیث وہی ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کتنی دلیلیں دینا چاہیے آپ کو، کتنی دلیلیں دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو پرٹیکولرلی قرآن کو الگ کرنا تھا، اسی لیے تو یہ بات کہی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اس طرح سے وحی کا نام لے کے جھوٹی باتیں نہیں کرتے، یہ بولنے کا مطلب ہے۔ تم کہہ رہے ہو وہ شاعر ہے، تم کہہ رہے ہو وہ آدمی جھوٹا ہے، تم کہہ رہے ہو یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، کبھی جنون لاحق ہو گیا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کو پاگل کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کیا بیکار کی باتیں ہیں؟ شاعری سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، قرآن کی بے شمار آیتیں شاعری پہ ہیں پوری، قافیہ ردیف کا ایسا بیلنس آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی کہتا ہے شاعری حرام ہے، ارے شاعری حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے شاعری؟ پھر پوری کی پوری زبور شاعری میں ہے، پوری نظم میں ہے۔
تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی ضد پہ اڑے رہنا، اپنی جہالت کا ثبوت دینا اور اس طرح کی بکواس کرنا، مجھے سوال کیا گیا تھا کہ اس روایت پہ آپ کچھ کہیں، تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا، اس کو پارٹ 2 لکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن کے خلاف بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، پلیز اس طرح مت کیجئے، بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، جہنم رسید کرنے والی بات ہے اپنے آپ کو۔ کین یو بلیو اٹ کہ آپ محمد الرسول اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، قرآن آپ کے پاس رکھ کے قرآن کے خلاف اگر باتیں کریں گے، قرآن کی حفاظت پہ آپ دھکا دے دیں گے کہ موعظتین قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر اللہ حفاظت نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ اس میں ایڈ کیسی ہو گئیں؟ پھر جھوٹی باتیں حضرت عثمان کے دور میں جو ہے قرآن ترتیب دیا گیا، محمد رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ ڈالنا ہے، بقرہ کے بعد آل عمران ڈالنا ہے، پھر نساء ڈالنا ہے، پھر مائدہ ڈالنا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی ابو بکر کو نہیں معلوم تھا، عمر کو نہیں معلوم تھا، عثمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں قرآن کو اس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے، جبکہ ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے، عمر شہید ہو چکے ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہے۔ یہ کیسی بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہاں بات کی گئی ہے بائنڈنگ کی، پہلی مرتبہ جو ہے وہ ٹائپ کا کاغذ پرنٹ کر کے اس کے اوپر خوش خطی سے لکھوا کے اس میں رائٹنگ کے الگ الگ ڈیزائن کو آپ نے کہہ دیا کہ قرآن 7 قسم کا ہے، کسی نے کہہ دیا 7 زبانوں میں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ آپ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، کچھ نہیں کر سکتے تو سجدے میں جا کے دعا تو کر سکتے۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی بات کو ادھوری چھوڑ دیا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ قرآن سمجھ کے نہیں، پہلے تو پڑھتے نہیں، وہ اردو پہ پڑھ لیتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس پہ محنت نہیں کرتے، اپنی اولاد کو کن کے ہاتھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں میرے بھائی، قرآن پہ پیشاب کر رہے ہیں میرے بھائی، قرآن کے اوراق پھاڑ پھاڑ کے اپنے جسم پہ وہ لڑکیاں لگا کے پھر ایک ایک حصہ پھاڑ کے نکال کے اپنا جسم دکھا رہی ہیں، رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ۔ ایک برہنہ شخص ایک 9 سال 6 سال کی بچی کو گود میں لیے ہوئے برا فعل کر رہا ہے، دونوں کے ماتھے پہ ان کے نام پہ عائشہ لکھا ہوا ہے، ماتھے پہ اس کے نام، ادھر وہ مرد آدمی کے نام پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، شرمگاہ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ لوگوں میں سے لگ جائیں گے لوگ ڈھونڈنے کے لیے کہ ارے واہ یہ بھی ہے، تو دیکھیں گے جناب، اور کچھ لوگ اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، سوچیے آپ کو فرصت کہاں سے آئی؟ یہ تو میں سوچ کے حیرت کرتا ہوں کہ یار آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے کا ٹائم اللہ نے دے دیا، تھوڑی دیر کے لیے سونے کا حکم دیا، اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے کا حکم دیا، والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ بیکار کی باتیں، گھر کے سامنے کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی پان کے ڈبے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں گراؤنڈ میں ہیں، کہیں شادی میں گئے ہوئے ہیں، کبھی موتا میں گئے ہوئے ہیں، بیکار کی باتیں۔ الیکشن کب ہے، اب کون جیتے گا، کتنی سیٹیں آ رہی ہیں، وہ فلاں ہے، رے 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 رے، اس کی بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کی بیٹی کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، نہیں تو کیا ہے رفع دین کرنا، ایسا پھر یہ کرنا، پھر انگلی کا اشارہ۔ یار یہ کیا باتیں ہیں بھائی میرے؟ یعنی عقل نہیں ہے تو کم سے کم نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم میں پوچھیے، وہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ آپ نماز بھی نہیں پڑھتے تو کم سے کم سجدے میں جا کے ایک سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے بتائیے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے بھائی، سمجھاتے آپ یقین مانیے۔ اب چونکہ ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب معروف اور منکر کا بھی ایک صاحب کل ہی میرے خیال میں غلط ترجمہ کر رہے تھے 2 دن پہلے، پرسوں۔ معروف نیکیوں کو کہتے ہیں، ارے میرے بھائی معروف جو پہلے سے آپ جانتے ہیں، منکر کا مطلب پہلے سے آپ کا ضمیر جس کا انکار کرتا ہے۔ وہاں سورہ شمس کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تفصیل کر رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رحم کرے، اپنا خیال رکھیے، اور یہ اس طرح کی بکواس اور اس طرح میں ٹائم خراب مت کریے۔ یہ بھی 2 ویڈیوز میں آپ کا کافی وقت خراب ہوا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جھوٹ اور سچ کو پہچانیے میرے بھائی، ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑیے پلیز۔ السلام علیکم۔